کیا آپ جانتے ہیں کاروان صحابہ رضوانullah علیہ اجمعین میں وہ کون خوش نصیب و عظیم صحابی ہیں جس کی وجہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے بھی اوپر سے متنبع کر دیا گیا؟ وہ کون ہے جس کی شان میں جبرائیل امی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے؟ یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب کی ہے، جنہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی اور قریشی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ اس طرح کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کا باپ قیس بن زید تھا اور ماں کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لیے پکارا جاتا کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ ابن مکتوب یعنی نابینا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ معظمہ میں اسلام کی نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے لیے ان کے سینے میں انشراح پیدا کر دیا۔ آپ بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، جناب عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ آزمائش کے اس نازک وقت میں آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت ایمانی میں اضمحلال پیدا ہوا، بلکہ اس ابتلا کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ کتاب الہی، دین اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں 2 قدم اور آگے بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے ہوئے قرآن حکیم کو حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے علم و حکمت کے گرا قدر جواہر اپنے دامن میں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان دنوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح سرداران قریش حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ، عمرو بن حشام، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور دل میں یہی جوش و جذبہ موزن تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلامی قبول کر لیں تاکہ میرے جانثار صحابہ ان کی اذیتوں سے بچ جائیں۔ محفل جمی ہوئی تھی، وہ ہمتن گوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ یہ انداز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے، ماتھے پر تیور چڑھائی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف ہی پوری طرح متوجہ رہے۔ دل میں یہی لگن تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلامی پروان چڑھے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ سورہ عبس، ترجمہ: ترش ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ یہ 16 آیات حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ یہ نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گھر کر گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراً پورا کرتے۔ دوستو، یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوب اور غرض کے اللہ کے رسول کے ہر صحابی کا قصہ جتنا سنایا جائے اور اس سے ہم جتنی نصیحتیں حاصل کریں کم ہے، تو اسی سلسلے کو ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بڑھائیں گے۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔